حضرت عروہ بن زبیر ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند آپ دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب بھی آپ خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر تنہائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہونے لگی اور غار حرا میں تنہا رہنے لگے۔ قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو، وہاں تہنس کیا کرتے۔ تہنس سے مراد کئی راتیں عبادت کرنا ہے اور اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے، پھر حضرت ختیجہ کے پاس واپس آتے اور اسی طرح توشہ لے جاتے اور یہاں تک جب وہ غار حرا میں تھے، حق آیا۔ چنانچہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور کہا، پڑھ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑ کر زور سے دبایا، یہاں تک مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ مجھے پکڑا اور زور سے دبایا، یہاں تک میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب سب سے بزرگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دہرایا اور اس حال میں آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت ختیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا، مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے کمبل اوڑھ دو، تو لوگوں نے کمبل اوڑھا دیا، یہاں تک آپ کا ڈر جاتا رہا۔ حضرت ختیجہ سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت ختیجہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتب لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ جس قدر اللہ چاہتا نابینا اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان سے حضرت ختیجہ نے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ آپ سے ورقہ نے کہا، اے میرے بھتیجے، تم کیا دیکھتے ہو؟ تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے آپ سے کہا، یہی تو وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جو چیز تو لے کر آیا ہے، اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیا، اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں تیرا زمانہ پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا۔ پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔
ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری وحی کے رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے تو اس حدیث میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو آسمان سے ایک آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پر رعب طاری ہو گیا اور واپس لوٹ کر میں نے کہا مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے کمبل اوڑھ دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ پھر وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور لگاتار آنے لگی۔